علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء، اور اس پروگرام میں ہم اکابرین اسلام اور علماء اسلام کی سیرت پر گفتگو کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا میں جن ائمہ کو فالو کیا جاتا ہے وہ چار ائمہ ہیں: امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ ان چاروں ائمہ کے ماننے والے ہی سنی ہیں، اہل حق ہیں اور صحیح العقیدہ ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان ائمہ کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ صدیاں بیت جانے کے باوجود آج تک ان کی تحقیقات پر دنیا عمل کرتی ہے، اور قرآن و حدیث کو کس طرح سمجھنا ہے ان چاروں ائمہ کرام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق الحمدللہ امت قرآن و حدیث کو سمجھتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے۔ پچھلے 3 ایپیسوڈز میں 3 ائمہ کرام کا ذکر ہوا: امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی۔ لیکن آج کے ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے ائمہ اربعہ میں سے چوتھی شخصیت کے بارے میں، جن کو دنیا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ امت کی بڑی جلیل القدر ہستی ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مجمع البحرین بنایا ہے، یعنی علم حدیث میں بھی آپ کا ایک نام ہے، اور علم فقہ اور اجتہاد میں بھی آپ مجتہد مطلق کے درجے پر فائز ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کی ابتدا میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کچھ تعارف سنتے ہیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، آپ کا نام احمد اور آپ کی ولدیت محمد بن حنبل شیبانی، اور اگر زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ تبع تابعین کے درجے میں آتے ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں جنہیں صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے تابعین کی زیارت کا شرف ملا ہے، اور جن احادیث میں صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کی عظمت و شان کا بیان ہے، تو تبع تابعین کے طبقے میں ہونے کے اعتبار سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان فضیلتوں، ان کمالات اور ان برکتوں کے بھی حامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سن 164 ہجری میں ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کا آپ کے بچپنے ہی میں وصال ہو گیا۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تمام تر تربیت کی ذمہ داری آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کی طرف آئی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے اپنے صاحبزادے کی، اپنی شہزادے کی بڑے خوبصورت انداز میں تربیت فرمائی، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ تقریباً 15-16 سال کی چھوٹی سی عمر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث کا سماع شروع کر دیا، یعنی علم دین باقاعدہ حاصل کرنا شروع کر دیا، اور آپ کے اساتذہ میں اگر دیکھا جائے تو سر فہرست امت کے بہت بڑے امام اور مجتہد مطلق حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ براہ راست امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس تلمیذ کی بڑے خوبصورت انداز میں تربیت فرمائی، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم کا ایسا شاہکار بنایا کہ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسے عظیم عظیم محدثین آتے ہیں۔ یعنی امام احمد بن حنبل دونوں طرف سے برکتوں کے حامل ہیں کہ آپ کے اساتذہ میں امام شافعی جیسی شخصیات ہیں، اور آپ کے شاگردوں میں امام بخاری اور امام مسلم جیسے افراد اور رجال آتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کی ایسی نصرت اور حمایت فرمائی کہ سبحان اللہ آج تک کروڑوں مسلمان حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض پانے والے ہیں۔
اگر حدیث کی دنیا میں بات کی جائے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے حدیث کے امام تھے، اور علماء کرام نے ان کی سیرت میں ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تقریباً 10 لاکھ احادیث یاد تھیں۔ اور جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث کے والے سے ایک باقاعدہ خوبصورت اور ضخیم کتاب تحریر فرمانا چاہی جس کو دنیا مسند امام احمد کے نام سے یاد کرتی ہے، تو تقریباً 7.5 لاکھ احادیث سے آپ نے احادیث کا انتخاب فرمایا، اور ایک ریسرچ اور تحقیق کے مطابق مسند امام احمد میں تقریباً 40,000 احادیث ہیں جو آج تک بھی کتاب موجود ہے اور مسلمان اس کی برکتیں پا رہے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاکھوں احادیث میں سے چند احادیث کا انتخاب کر کے تقریباً 40,000 احادیث کا خوبصورت مجموعہ اور تحفہ اور گلدستہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس امت کو مسند امام احمد کے نام سے پیش فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کتاب کی برکتیں بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ جو تقریباً 10 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرنے میں آپ کی احتیاط کا معاملہ یہ ہے کہ آپ بغیر دیکھے زبانی احادیث بیان نہ کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث کو بیان کرنے میں آپ کی احتیاط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات ہو تو ریفرنس سے کی جائے، اور بالخصوص جو حدیث رسول ہے، یعنی وہ بات جس کو ہم سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں بالکل یقین ہونا چاہیے، اور وہی الفاظ جو کتابوں میں تحریر کیے گئے ہیں منوً اس کو ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ ذرا سی بھی اگر رد و بدل ہوتی ہے اور معنی کی تبدیلی ہوتی ہے تو پھر اس پر احادیث میں بھی کئی وعیدیں موجود ہیں کہ معاذ اللہ کوئی شخص اگر جان بوجھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی وہ بات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں، آپ نے نہیں فرمائی، اس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول قرار دیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر عمدن مجھ پر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کا کیسا تقویٰ ہے، دین کے معاملے میں کیسی احتیاط ہے کہ 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہونے کے باوجود اتنی ضخیم کتاب تقریباً 40,000 احادیث کے مجموعے پر مشتمل کتاب مسند امام احمد کا مصنف ہونے کے باوجود آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام علی بن مدینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمارے اصحاب میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر حدیث شریف کا کوئی حافظ نہیں، وہ حدیث پاک کو اپنی کتاب سے دیکھ کر بیان فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے بھی اسی بات کا بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن احمد بن حنبل یعنی امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم یعنی امام احمد بن حنبل کو میں نے بغیر کتاب کے زبانی حدیث روایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، سوائے چند احادیث کے جنہیں آپ زبانی بیان کر دیا کرتے تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ زبانی احادیث جن کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے تھے ان کی تعداد 100 سے بھی کم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دین کے معاملے میں ہمیں بھی محتاط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ جو مقام و مرتبہ ملا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علم کے حوالے سے آپ بڑے سنجیدہ تھے اور بڑے منہمک ہو کر علم دین حاصل کرنے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو قلم دوات سے کتابوں سے بڑی محبت تھی، اور ایسا لگاؤ تھا کہ لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے، اور آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں بھی علم دین کا جذبہ پیدا ہوتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے اپنے صاحبزادے ان کے بیٹے حضرت صالح رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد محترم یعنی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں قلم دوات ہے، تو اس شخص نے عرض کی، اے ابو عبداللہ یعنی اے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اتنے بڑے مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے امام ہیں، مجتہد ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں، اس کے باوجود آپ کے ہاتھ میں قلم دوات ہے، یعنی اتنا بڑا علمی پایا اور مقام ہونے کے باوجود آج تک قلم دوات آپ کے ہاتھ میں ہے، جس طرح ایک طالب علم کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔
تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا قلم دوات قبر تک ساتھ ہیں، یعنی جب تک میری زندگی ہے میں ساری زندگی قلم دوات کے ذریعے علم دین سیکھتا رہوں گا، علم کی باتیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین لکھتا رہوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیاوی علوم و فنون اور کئی ایسے معاملات ہیں جن کے لیے زندگی کا ایک وقت خاص ہوتا ہے کہ اس عمر پر آ کر یہ چیزیں تمام ہو جاتی ہیں، اس عمر پر پہنچنے کے بعد ان کاموں کو ترک کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے یا ان کو اہم نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن علم دین، اللہ رسول کے فرامین اور شریعت کے احکام سیکھنے کا جو معاملہ ہے، اس کے لیے بندہ مومن کی آخری سانس بھی قیمتی ہے، اور بندہ مومن کو یہی ترغیب ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک بندہ علم دین حاصل کرنے میں مشغول رہے۔ ہر عمر کے حصے اور زمانے میں بندہ مومن کو یہی ترغیب ہے کہ وہ علم دین کے حصول میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے دوڑتے ہوئے دیکھا، تو اس نے عرض کی اے ابو عبداللہ، یعنی اے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کب تک بچوں کے ساتھ علم دین حاصل کرتے رہیں گے؟ یعنی اتنا بڑا مقام ہے، اس کے باوجود آج تک آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر علم دین حاصل کر رہے ہیں، طلبہ دین کے ساتھ بیٹھ کر ایک طالب علم بن کر علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب میں صرف یہ ارشاد فرمایا کہ موت تک، یعنی جب تک میرا وصال نہیں ہو جاتا میں طالب علم کی حیثیت سے علم سیکھتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ جذبہ اور شوق عطا فرمائے کہ ہم بھی علم دین سیکھنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جس طرح علم و فضل کا آفتاب بنایا، تو عبادت گزاری میں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ جس طرح علماء کے امام ہیں، اسی طرح صوفیاء کے، بزرگوں کے اور پرہیزگاروں کے بھی امام ہیں۔ چنانچہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرکات المفادی میں جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر فرمایا، علامہ علی قاری فرماتے ہیں کان اماما فی الفقہ والحدیث والزہد والورع والعبادتی، یعنی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم فقہ میں، علم حدیث میں، زہد و تقوی اور عبادت میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں۔ یعنی جس طرح آپ علماء کے امام ہیں، محدثین کے امام ہیں، فقہاء کے امام ہیں، تو اسی طرح پرہیزگاروں، صوفیاء، زاہدین اور عبادت گزاروں کے بھی امام ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی مصروفیات کے ساتھ ساتھ آپ کی جو عبادات ہیں، سبحان اللہ، بڑا خوبصورت انداز ہے، اور قرآن مجید سے محبت، قرآن مجید کی تلاوت، نوافل کی ادائیگی، یہ آپ ہی کا حصہ تھا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم یعنی کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ ایک منزل قرآن کریم پڑھتے اور ہر 7 دنوں میں ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شب داری کی جو کیفیت ہے، یعنی رات میں عبادت کرنے کا معاملہ ہے، اس کے حوالے سے تحریر کیا گیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز عشاء کے بعد کچھ دیر آرام فرما کر صبح تک نماز و دعا میں مصروف رہا کرتے تھے۔ مزید فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب لوگوں سے زیادہ تنہائی پر صبر کرنے والے تھے، یعنی خلوت اور تنہائی اختیار فرمایا کرتے تھے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مصروفیات کو اگر دیکھا جائے کہ آپ سے اگر کسی شخص نے ملنا ہے تو اس کی ملاقات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہاں پر ہوگی؟ آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ آپ کو مسجد، جنازے میں حاضری یا کسی مسلمان کی عیادت کے علاوہ اور کہیں نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ یعنی امام احمد بن حنبل علم دین سیکھتے سکھاتے مسجد میں رہا کرتے اور نیک کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے کہ دنیاوی معاملات میں آپ کی مشغولیت نہ ہوا کرتی تھی۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ تقریباً روزانہ 300 نوافل آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سیاہ ستہ کی ایک مشہور کتاب سنن ابی داود کے مصنف ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زبردست شاگرد ہیں، یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں تقریباً 200 بزرگ علماء کرام سے ملا ہوں، 200 بزرگ علماء کی زیارت کا شرف پایا ہے،
لیکن میں نے امام احمد بن حنبل کی مثل کسی کو نہ پایا۔ یعنی یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تجزیہ ہے کہ 200 بزرگ علماء میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں جو افراد بیٹھتے تھے تو وہ علم دین بھی سیکھتے اور آخرت کی طرف ان کی لو لگی رہتی تھی، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا سے بے رغبت تھے، زہد و تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ چنانچہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات المفاتی میں حضرت سیدنا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس آخرت ہوا کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں، آپ کی بیٹھک میں، آپ کی گیدرنگ میں دنیاوی معاملات پر گفتگو نہ ہوا کرتی تھی، آپ دنیا سے کنارہ کش تھے اور آخرت کی طرف لو لگانے والے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امت کے ایک مسلمہ امام ہیں اور علم فقہ کو سمجھنے کے اعتبار سے آپ مجتہد مطلق کے درجے پر فائز ہیں، یعنی اصول اور فروع میں آپ کسی کی تقلید نہیں فرماتے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ آج تک کروڑوں مسلمان حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان کردہ شرعی اصولوں کے مطابق قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی سعادت پاتے ہیں، اور آپ کی فقہ پر چلنے والے، آپ کو فالو کرنے والے جو مسلمان ہیں ان کو حنبلی یا حنابلہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگرچہ خود مجتہد مطلق ہیں، اتنے بڑے امت کے امام ہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی فیض ملا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ ایک عجیب کمال ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ کے بعد جتنے بھی امت کے امام آئے ہیں، خواہ وہ علم فقہ کے امام ہوں، علم حدیث کے امام ہوں، وہ سب ہی امام اعظم ابو حنیفہ کا فیض لینے والے ہیں۔ امام مالک نے براہ راست امام اعظم کی کتابوں سے اور آپ سے استفادہ کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض لیا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا جائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی امام اعظم کے تلامذہ اور شاگردوں سے فیض پانے والے ہیں۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بہت زبردست شاگرد ہیں، بڑے شاگرد ہیں، جن کو امام ابو یوسف کہا جاتا ہے، یہ آپ کی کنیت ہے، آپ کا اصل نام یعقوب ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام اعظم کا کیسے فیض پہنچایا، اس کا بیان کرتے ہوئے علماء کرام نے ذکر کیا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بیان کرتے ہیں، میں نے سب سے پہلے امام ابو یوسف سے حدیث پاک لکھنی شروع کی۔ یعنی حدیث پاک کا جو فیض امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ملا ہے، تو اس کا ایک ذریعہ اور ایک واسطہ حضرت امام ابو یوسف بھی ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف ایک واسطے سے امام اعظم کا فیض امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منتقل فرماتے ہیں۔ اسی طرح امام اعظم کے ایک دوسرے شاگرد ہیں جن کو محرر مذہب حنفی کہا جاتا ہے، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے فقہ حنفی کو کتابی صورت میں تیار فرمایا ہے، تحریر فرمایا ہے، فقہ حنفی کے لٹریچر کو تصنیف کرنے والے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام اعظم کا کیسے فیض پہنچایا ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا گیا کہ مشکل ترین مسائل کا علم آپ کو کہاں سے حاصل ہوا، یہ سوال ہو رہا ہے امت کے ایک مجتہد مطلق امام احمد بن حنبل سے کہ مشکل مسائل کو حل کرنے کا ملکہ آپ کے پاس کیسے آیا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ حقیقت کا بیان کرتے ہوئے اور امام اعظم کے فیض کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام محمد کی کتابوں سے، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتابیں ہیں اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیقات کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو صرف ایک واسطے سے حدیث اور فقہ میں امام اعظم کا فیض پہنچا ہے، حدیث کا فیض امام ابو یوسف کے واسطے سے اور فقہ کا فیض امام محمد کے واسطے سے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایسا فیض رساں بنایا ہے کہ امت کے بڑے بڑے اکابرین بھی امام اعظم ابو حنیفہ کا فیض لینے والے ہیں۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا جائے تو یہ بھی کئی واسطوں سے امام اعظم ابو حنیفہ
رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد بنتے ہیں، یعنی امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف ہیں، امام ابو یوسف کے شاگرد امام محمد ہیں، امام محمد کے شاگرد امام شافعی ہیں، امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے ایک شاگرد امام بخاری ہیں۔ تو کئی واسطوں سے جا کر امام بخاری کو بھی فیض ملتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی دین کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، اور بالخصوص قرآن کی عظمت اور حرمت کے حوالے سے اور کلام الہی کی عظمت و حرمت کے حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی قربانیاں ہیں۔ آپ کے دور میں خلق قرآن کے مسئلے میں جب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے درست اسلامی عقیدے کا بیان فرمایا تو اس کی پاداش میں آپ پر زد و کوب کیا گیا، معاذ اللہ آپ کو کوڑے برسائے جاتے اور شدید آپ کو تکلیف دی گئی، لیکن اس حالت میں بھی آپ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے، اور اس کیفیت میں بھی آپ حق پر ثابت قدم رہے، اور اس کیفیت میں بھی آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کو بڑی بزرگی سے نوازا، اور جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تو کتابوں میں تحریر کیا گیا کہ آپ کے وصال کے دن تقریباً 20,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر انور، آپ کا مزار بغداد معلیٰ میں ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ مرکات میں فرماتے ہیں یزارو و یتبرکو، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کی زیارت بھی کی جاتی ہے اور اس سے برکت بھی حاصل کی جاتی ہے۔ اسی مقام پر علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک عظمت و شان بیان کی، آپ کی گویا کہ کرامت بیان کی کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب تدفین ہو گئی تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی تدفین کے 230 سال کے بعد جب آپ کی قبر انور کے قریب، آپ کے مزار کے قریب ایک دوسری قبر بنائی گئی تو اس دوران حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر کا کچھ حصہ کھل گیا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ 2 صدیاں گزر جانے کے باوجود، 230 سال گزر جانے کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کا جسم اطہر، نہ صرف جسم اطہر بلکہ آپ کا کفن مبارک بھی تر و تازہ ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کی خدمت کا اور دین متین کی خدمت کا، گویا کہ یہ صلہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے جسم کو سلامت رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتیں عطا فرمائے، اور ان ائمہ کرام سے محبت رکھنے اور ان کی سیرت پر عمل کر کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم و فیضان اور فضائل رب تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں کو عطا فرمائے اس کا کچھ حصہ ہم کو بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔